بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اللہ تعالی نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں ہدایت کی محنت کرنے کے واسطے مبعوث فرمایا. ان کی بعثت کا، ان کے بھیجے جانے کا مقصد راستے سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستے پر لانا، خدا فراموش ماحول کو، دین بیزار ماحول کو یاد الہی اور دین پسندی کے ماحول میں تبدیل کرنا. یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تشریف لانے کا مقصد ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جبکہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اللہ کے کلام کو پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے دلوں کو گندگی سے پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی یعنی شریعت کی تعلیم دیتے ہیں. اور اس سے پہلے تو وہ لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کا مقصد گمراہی کو ختم کرنا اور گمراہی کی جگہ پر ہدایت کو لانا ہے. جس کو گمراہی اللہ تبارک و تعالی شانہ نے فرمایا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ تھا، یا کہیے وہ زمانہ جس میں آپ پیدا ہوئے اور ابتدائی عمر گزاری، جس میں آپ کا بچپن گزرا، جس میں آپ پل بڑھ کر جوان ہوئے، جس میں آپ نے کاروبار کیا، جس میں آپ نے شادی کی اور آپ کی اولاد ہوئی، ان کے حقوق اور ان کی پرورش کے فریضے کو ادا فرمایا، جس میں آپ نے سماجی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر خلق خدا کی خدمت اور انسانیت کو نفع رسانی کی فکریں فرمائیں. اس وقت تک یعنی 37 برس کی عمر تک آپ ایک سماج میں تھے اور اس کے بعد 3 سال آپ نے یہ محسوس فرمایا کہ میرے اپنی فکروں سے اور میری اپنی سوچ سے اور میری کوششوں سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے عقلی سلامتی اور قلبی سلامتی کے ساتھ ساتھ کسی غیبی روشنی کی ضرورت ہے، روحانی طاقت کی ضرورت ہے
اور راہنمائی کی ضرورت ہے. جب تک وہ علم نہیں آئے گا، جب تک وہ نور نہیں آئے گا، اس وقت تک میں اپنی کوششوں اور فکروں سے اس سماج کو صالح نہیں بنا سکتا اور اس کو میں درست نہیں کر سکتا. تو انہوں نے خدا تعالیٰ سے لو لگائی اور 3 سال تک عزلت و خلوت میں، بالکل تنہائی میں، جبل نور کے چوٹی پر جو غار تھا حرا نام کا، اس کے اندر خاموشی اختیار فرما لی. تدبر، تفکر، تحنس آپ کی اس وقت کی عبادتیں تھیں. صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر یہی 3 کام کرتے تھے: تدبر، تفکر، تحنس. اور ان سب کا حاصل یہ ہے خدا تعالیٰ سے لو لگا کر اس سے کسی رہنمائی کے ملنے کی امید رکھے ہوئے تھے. کوئی عبادت آپ کے سامنے نہیں تھی جس کو آپ کرتے. تفکر ہی کی عبادت تھی. آپ غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے، لو لگاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی. اس کے بعد سے آپ نے ہدایت کا کام شروع کیا، اور اس سے پہلے تک کے زمانے کو اللہ نے ضلالت کا زمانہ قرار دیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کی دعوت سے پہلے وہ سب لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. اس کھلی گمراہی میں آپ ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو کیا مکہ کے مشرکین اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ سب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. ان کی عبادتوں میں، ان کی اپنی خاندانی اور تہذیبی رسموں میں، ان کے اپنے مذہبی اعمال میں اللہ تعالیٰ کا تصور تھا، اور بہت مضبوط تصور تھا. آپ نہیں جانتے کہ جس وقت ابرہا نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے ارادے سے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی، اور وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، ابھی حملے کا منصوبہ اس نے نہیں بنایا تھا. ابو طالب، عبد المطلب اس سے ملاقات کے لیے پہنچے. اس کو خبر کی گئی کہ مکے کے سردار آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اس نے یہی توقع قائم کی کہ وہ ہاتھ جوڑنے کے لیے آئے ہیں اور مجھ سے کہنے کے لیے آئے ہیں کہ ایسا مت کرو، یہ ہمارا خدا کا گھر ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی محبت و عقیدت کا مرکز ہے، اس کو نقصان مت پہنچاؤ، اور جو بھی ہوا اس کی معافی تلافی کر لیں گے، اور مجھے ہاتھ جوڑیں گے، مجھ سے اپیل کریں گے کہ میں ایسا اقدام نہ کروں. اس کی یہی توقع تھی، اور اسی توقع پر اس نے اجازت دی. عبد المطلب کو خود تو اوپر نہیں بلایا اپنے تخت پر، لیکن ان کے اکرام میں خود نیچے اتر آیا اور وہاں بیٹھ کر ان سے گفتگو کی. تو عبد المطلب نے اس کی توقع کے بالکل برخلاف یہ مطالبہ رکھا کہ میرے اونٹ آپ کی فوج نے پکڑ لیے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا گزر بسر اسی کے اوپر ہے، خدا کے واسطے ہمارے اونٹ چھڑوا دیجئے، واپس کروا دیجئے ہمارے اونٹ. تو اس نے کہا تعجب ہے، تم اس شہر کے سردار ہو، اس قوم کے تم امیر ہو، ہم تمہارے خدا کا گھر گرانے آئے ہیں اور تم ہم سے 100 اونٹوں کی بات کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ جی میرے اونٹ تو مجھے واپس کرا دیجئے، باقی وہ گھر جس خدا کا ہے وہ اللہ اس گھر کی خود حفاظت کرے گا. آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے عرب کے لوگ، مکے کے سردار مشرکین اللہ تعالیٰ پر کتنا اعتماد رکھتے تھے. ایسا بھروسہ تو ہمارے دلوں میں بھی نہیں ہے جتنا بھروسہ ان بے ایمانوں کے دل میں اللہ کی ذات پہ تھا. تو اللہ کو مانتے تھے. یہ صرف ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین والوں کی
اگر خدا پرستی اور خدا کو جاننے اور خدا کو پہچاننے کے ہم ثبوت پیش کریں تو بے حساب ثبوت ہے. وہ ہر چیز میں خدا تعالیٰ کا تصور رکھتے تھے. اللہ کا اس گھر کو بھی اللہ کا گھر ہی مانتے تھے. وہ لوگ بھی اس کو بیت اللہ ہی کہتے تھے. وہ لوگ بھی اس کو بلد الامین ہی سمجھتے تھے. اور وہ لوگ اللہ کو خوش کرنے کے واسطے ہی بیت اللہ کی اور بیت اللہ میں آنے والے حجاج کی خدمت کیا کرتے تھے. ان کے ذہن میں یہ سب تھا. اسی طریقے سے آپ غور کریں کہ کیا وہ گمراہ لوگ نبی کو نہیں مانتے تھے؟ ہمارے نبی نے تو بعد میں دعویٰ کیا، بات اس سے پہلے کی ہے کہ اس سے پہلے کیا وہ نبیوں کو نہیں مانتے تھے؟ تو وہ نبیوں کا اعتقاد رکھتے تھے، نبیوں کا تصور تھا ان کو. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے. وہ صاف طور پر اپنے کو ملت ابراہیم کہتے تھے. حضرت ابراہیم کی عظمت، حضرت ابراہیم کی دین کی جو باقیات ان کے پاس رہ گئی تھیں اس کی شکلیں بدل کر اپنی خواہشات کے تابع کر کے وہ اس کی اتباع بھی کرتے تھے، اگرچہ کہ ان کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف نہیں تھی. وہ مانتے تھے، یہود بھی مانتے تھے پیغمبروں کو، نصارہ بھی مانتے تھے پیغمبروں کو، مشرکین بھی پیغمبروں کو مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط سوچ کے بارے میں تو فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، وہ تو مسلم تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مشرکین بھی ان کو اپنا پیغمبر مانتے تھے، یہود بھی اپنا پیغمبر مانتے تھے، نصارہ بھی مانتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وہ جو تم کرتے ہو وہ تو نہیں کرتے تھے ابراہیم، لہذا ابراہیم یہودی بھی نہیں، نصرانی بھی نہیں، مجوسی بھی، مشرک بھی نہیں. پھر کیا تھے؟ تو ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو موحد مسلمان تھے اور تم ایسا نہیں کرتے ہو، اس لیے تمہارا ان کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں. تو اللہ رب العزت نے بھی یہ بتا دیا قرآن میں کہ یہ لوگ جو اس زمانے میں تھے وہ لوگ اللہ کو ماننے کے باوجود، آخرت کو ماننے کے باوجود، پیغمبروں کو ماننے کے باوجود ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں اس وجہ سے تھے کہ پیغمبر کی دعوت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، اس لیے گمراہی تھی. وہ اللہ کو مانتے تھے مگر ایسا نہیں مانتے تھے جیسے پیغمبر نے بتایا تھا. وہ رسول کو مانتے تھے لیکن ایسا نہیں مانتے تھے جیسے پیغمبر نے بتایا تھا. ان کے سامنے یہ ضرور تھا کہ کوئی دین ہونا چاہیے، کوئی طریقہ حیات ہونا چاہیے، اور پیغمبر سے اچھا طریقہ حیات کون لائے گا؟ عبادت ہونی چاہیے اور اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، کعبۃ اللہ کا طواف ہونا چاہیے اور حج کی رسم ادا ہونی چاہیے. یہ سب مانتے تسلیم کرتے تھے، لیکن جیسے نبی نے بتایا ویسے نہیں کرنے کو تیار تھے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی قرار دیا اور اس گمراہی کی اصلاح کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ دیکھو میرے پیارے نبی، وہ تورات والے بھی بگڑ گئے ہیں، وہ انجیل والے بھی بگڑ گئے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کرنے والے بھی بگڑ گئے ہیں، وہ سارے کے ساری قومیں بگڑی ہوئی ہیں، اب کوئی بھی صحیح راستے پر نہیں ہے. بے شک اللہ کو تسلیم کرتے لیکن وہ تسلیم کرنا میرے نزدیک معتبر نہیں. بے شک پیغمبر کو مانتے ہیں، وہ ماننا میرے نزدیک معتبر نہیں. بے شک وہ کچھ عبادتیں بھی کرتے ہیں میرے نام پر، لیکن وہ عبادتیں بھی میرے نزدیک معتبر نہیں. میں تو وہی مانوں گا اور اسی کو تسلیم کروں گا جو میری تعلیم دے کر بھیجے ہوئے پیغمبروں نے سکھایا ہے. اور جو پیغمبر نے نہیں سکھایا وہ چاہے کتنے ہی خلوص سے ہو، اس کا ہمارے پاس کوئی اعتبار نہیں. یہی حال جب گمراہی کا قرار دیا گیا امتوں کے زوال کے زمانے میں امتوں کے اوپر آتا ہے. جب امتیں زوال پذیر ہوتی تو بس ان میں یہی ہوتا، وہ اللہ کو بھی مانتے، رسول کو بھی مانتے، آخرت کو بھی مانتے، لیکن اس سب کے باوجود جیسے نبی نے سکھایا تھا ویسے نہیں مانتے تھے.
اس کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیتی. یہود نے تورات ہی کو اللہ کی کتاب مانا، لیکن جب ان کی خواہش نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ماننا چاہیے تو انہوں نے خواہش کا اتباع کیا، موسیٰ علیہ السلام کا اتباع نہیں کیا. انہوں نے تورات میں رد و بدل کر لی. غریب آیا، اس کے چوری کرنے پر ہاتھ کٹوا دیے. مالدار آیا تو اس سے 2 درہم صدقہ کرا کے معاف کرا دیا. طرح طرح کی تبدیلیاں انہوں نے کر لی، مگر کہتے یہی تھے کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں. تورات اللہ کی کتاب ہے، تورات آسمانی تعلیم ہے، ہم حضرت موسیٰ کے متبع ہیں، حضرت موسیٰ ہمارے ناجی اور ہادی ہیں، حضرت موسیٰ ہی نے ہم کو اللہ کے قہر و عذاب سے نجات دلائی اور بچایا ہے، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں، وہ مقدس پیغمبر ہیں، ان کی اتباع ہم کرتے ہیں. کہتے تو یہی تھے مگر کرتے یہ نہیں تھے، کرتے وہ تھے جو ان کی خواہشات میں تھے. یعنی اپنے کو تورات کے تابع کرنے کے بجائے تورات کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا. اسی طریقے سے نصارہ نے بعد میں آ کر اگرچہ کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا اور حضرت موسیٰ پر بھی لایا اور پچھلے سب پیغمبروں پر لایا، لیکن اس کے باوجود نصارہ نے اللہ کے دین کو بدل دیا. کہتے تو یہی تھے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے اپنے ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے، اور سیدنا عیسیٰ مسیح ابن مریم ہی نے ہم کو سیدھا رستہ دکھایا اور انہی کی اتباع میں کامیابی ہے. یہ سب کہنے کے باوجود کرتے یہ نہیں تھے. اللہ کو مانتے مگر ویسا نہیں جیسے حضرت عیسیٰ نے سکھایا تھا، رسول کو مانتے مگر اس طرح نہیں جس طرح حضرت عیسیٰ نے سکھایا تھا، اعمال کرتے تھے خیر کے لیکن اس طرح نہیں جیسے حضرت عیسیٰ نے سکھایا تھا. تو ان پر بھی زوال آیا اور وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور اللہ نے ان کو بھی ان کانوا من قبل لفی ضلال میں شامل فرما دیا، وہ بھی اس میں چلے گئے. پھر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا. جس نے قبول کیا اس نے کسی پیغمبر کا انکار نہیں کیا، تمام پیغمبروں کو مانتے، تمام پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تمام شریعتوں کو برحق سمجھتے ہیں. اپنی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور سب سے بہترین نمونہ مانتے ہیں. انہی کا کہنا ماننا، انہی کے رستے پر چلنا، انہی کی سنتوں طریقوں کا اتباع کرنا، اس میں اپنی نجات تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب جیسے جیسے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے دور ہوتا چلا گیا، ویسے ویسے یہی پرانی بیماری خود مسلمانوں کے اندر بھی در آنے لگی. وہ پرانی بیماری جو یہود میں تھی، جو نصارہ میں تھی، اور جو اس سے پہلی قوموں میں تھی، جو مشرکین مکہ میں تھی، وہی بیماری ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی. اور وہ بیماری یہ کہ ہم اپنے کو نبی کے تابع کرنے کے بجائے نبی کو اور اس کی شریعت کو اپنی خواہشات و خیالات کے تابع کریں. یہ بیماری جس نے پہلے لوگوں کو گمراہ قرار دیا، وہی بیماری ہمارے اندر بھی آئی. جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا یہ مرض پیدا ہوتا چلا گیا، لیکن خیر القرون کی وجہ سے، آپ کے زمانے سے قریب ہونے کی وجہ سے، آپ کی برکتوں کے موجود ہونے کی وجہ سے اور غیرت مند مسلمانوں کی موجود ہونے کی وجہ سے زیادہ یہ بیماری اثر نہیں کر سکی، لیکن بیج تو پڑ گیا تھا. پھر وہ بیماری بڑھتی گئی، آہستہ آہستہ زمانہ بھی نبی کے مبارک دور سے دور ہوتا چلا گیا تو یہ بیماری بڑھتی چلی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی، ہر آنے والا دور گزرے ہوئے دور سے بدتر ہی ہوگا، بہتر نہیں ہو سکتا. ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بدتر ہی ہوگا، اس لیے کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور کے مقابلے میں نبی سے بعید ہوگا، دور ہوگا. اور جتنا نبی سے دور ہوتا چلا جائے گا، حسی، مادی اور ظاہری برکتیں تو خیر دن بدن ختم ہوتی ہی چلی گئی. اب جو روحانی برکات ہیں، وہ روحانی برکات بھی نبی سے دور ہونے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو زمانہ نبی سے دور ہو رہا ہے، مثلا ہم
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 1426 سال پیچھے ہو گئے. ہمارا کیلنڈر اب 1436 سال تک پہنچ گیا. اس محرم سے 1437واں سال شروع ہو گیا. لیکن کیلنڈر تو ہجرت سے ہے اور اس سے پہلے آپ 10 سال اور رہے دنیا میں. تو 1426 سال ہم دور ہو گئے نبی سے, اور اب نبی کے اتنے فاصلے پر ہم لوگ ہیں. تو ایک دوری یہ ہے, اس دوری کا بھی اثر پڑے گا اسلام پر اور اسلام کی قوت پر اور مسلمانوں کی شوکت پر. اس دوری کا بھی اثر پڑے گا. یہ دوری تو پھر بھی حصی دوری ہے, اس کا زیادہ اثر نہیں. اثر ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا. دوری کی دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے, آپ کے اعمال سے, آپ کے حرکات و سکنات سے, آپ کے طریقوں سے, آپ کے حکموں سے, آپ کی سنتوں اور اداؤں سے اور آپ کی شریعت مطہرہ سے دور ہوتے چلے جائیں. یہ دور ہونا سب سے بڑا خسارہ ہے. یہ دور ہونا سب سے بڑا خسارہ ہے. اور وہ حصی دوری بھی بے شک اس میں بھی خسارہ ہے, لیکن وہ غیر اختیاری ہے, اس پر اللہ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. مگر یہ تو اختیاری ہے کہ ہم اپنے اپنے زمانے میں اپنے اختیار سے نبی کی ذات سے یعنی ان کے دین اور شریعت و دعوت سے قریب رہیں, اس سے دور نہ ہوئے. تو ہمارے اختیار میں ہے. تو زمانے کے دور ہونے پر ہم سے مواخذہ نہیں. اس سے جو نقصان ہوا اور برکات سے محروم ہوئے ہم, اس کا اللہ اجر دے گا, لیکن وبال کچھ نہیں ہمارے اوپر. مگر اس سے جو نقصان ہوگا اس کی تلافی کچھ نہیں. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دور آئے گا میرے سے بہت بعد میں آئے گا. ان لوگوں نے نہ تمہیں دیکھا ہوگا نہ مجھے دیکھا ہوگا, یا نہ نبی کو دیکھا ہوگا اور نہ نبی کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہوگا. نبی کے دیکھنے والوں کو دیکھنے والوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم خوشخبری سنائی ہے, یعنی تابعین کرام کے لیے. انہوں نے نہ تمہیں دیکھا ہوگا نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا, لیکن وہ دین پر چلنے کے لیے مخلص ہوں گے اور میرے طریقوں پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہوں گے. اگرچہ کہ اس زمانے میں دین پر جمنا ہاتھ میں انگارہ لینے سے زیادہ مشکل ہوگا, لیکن پھر بھی وہ ٹکیں گے اور جمیں گے میری محبت میں اور میرے غائبانہ تعلق میں. تو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ پاک ان کے ساتھ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو 50 کا اجر عطا فرمائیں گے. ان میں سے ہر ایک کو 50 کا اجر عطا فرمائیں گے. یہ سنتے ہی صحابہ کرام نے سوال کیا, اخمسون منہم ام خمسون منا, ان کے 50 کا ثواب یا ہمارے 50 کا؟ فرمایا بل 50 منکم, تمہارے 50 کا اجر ان کو اللہ دے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ زمانے کی دوری کے باوجود دین پر جمنے والوں کو اتنی بڑی بشارت سنائی, اتنی بڑی خوشخبری سنائی. تو معلوم یہ ہوا کہ زمانے کی دوری کا اللہ ہم سے کوئی مواخذہ نہیں کریں گے, بلکہ چونکہ اللہ ہی نے ہم کو اتنی دیر سے پیدا فرمایا ہے, اس لیے اللہ اجر دیں گے, صحابہ والا اجر دیں گے. صحابہ والا مقام نہیں ملے گا کسی کو, لیکن صحابہ والا اجر دیں گے اللہ رب العزت اتنی دور ہونے کی وجہ سے. اور یہ جو ہماری دوری نبی سے ہے, ان کے دین سے ہے, ان کے احکام سے ہے, ان کی شریعت غرہ سے ہے, ان کی تعلیمات عالیہ سے ہے, ان سے دوری, یہ دوری جرم ہے. اس دوری پر اللہ معاف فرمانے والا نہیں ہے, اس دوری پر کوئی اجر ملنے والا نہیں, بلکہ نقصان ہی نقصان ہے, سر سے پیر تک خسارہ ہے اس دوری کا. یہ ہے خواہشات کا اتباع. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر بے توفیق فقیہان حرم ہوئے. تو حرم کے باسی ہوں, عرب کے رہنے والے ہوں, مکے کے رہنے والے ہوں, مدینے کے رہنے والے ہوں,
ترکی کے رہنے والے ہوں، عجم کے رہنے والے ہوں، یورپ کے رہنے والے ہوں، چائنا کے رہنے والے ہوں، ہندوستان کے رہنے والے ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب نبی کی امت ہیں، کوئی کسی کے لیے حجت نہیں اور کوئی کسی کے لیے دلیل نہیں، لیکن جو شریعت پر مضبوطی سے جمے گا وہ ہے ہمارے لیے حجت، اور وہ ہے اللہ کا مضبوط بندہ، چاہے وہ مدینے میں رہ کر شریعت کی پابندی کرے، چاہے وہ کسی کفرستان کے اندر رہ کر شریعت کی پابندی کرے، اگر پابند شریعت ہے تو وہ نبی کا وفادار اور اللہ کا پیارا ہے، اور اگر پابند شریعت نہیں تو اس کے کس جگہ پہ رہتا ہے، جگہ کتنی بھی مقدس کیوں نہ ہو، روز حرم میں نماز پڑھتا ہو، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں، اس کا عمل صحیح نہیں، تو کیا ملے گا؟ بتاؤ مکے والے کہاں رہتے تھے؟ مشرکین مکہ کہاں رہتے تھے؟ جب ہمارے نبی آئے تھے تو ان کی بستی کیا تھی؟ ان کی بستی مکہ ہی تھی۔ اس وقت تک تو مدینے کو احترام بھی نہیں ملا تھا، کہ مدینے کا احترام تو ہمارے نبی کی ہجرت کے بعد ہے۔ اس وقت تک تو روئے زمین کا ایک ہی مقام تھا جس کو اللہ نے عظمت و عزت عطا فرمائی تھی، ایک مقام بیت المقدس شام میں اور ایک حجاز میں۔ حجاز کے بسنے والے، مکے میں رہنے والے، مکے کی خدمت، کعبۃ اللہ کی خدمت کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے اس خدمت کا بھی اعتبار نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہ لوگ ہیں جو ایمان، نبی کی دعوت کے بعد جو لوگ ایمان لائے، آخرت پر، اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان لائے، مشرکین جیسا ایمان نہیں لائے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا تھا اس طرح اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نمازیں قائم کی، زکاتیں ادا کی، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے، یہ لوگ تو ہیں حرم کے آباد کرنے والے۔ اور وہ جو پہلے سے قبضہ جمائے ہوئے ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اللہ نے فرمایا حرم کے متولیوں کو اور حرم کی تعمیر ظاہری کرنے والوں کو اور حجاج کو پانی پلانے والوں کو اور ان کو کھانا کھلانے والوں کو تم سمجھتے ہو کہ ایمان والوں کے برابر قرار دو گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن میرے نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان کو میں مسجد کا، حرم کا متولی نہیں مانتا۔ یہ لوگ جو ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہیں ایمان والے۔ اور وجاہد فی سبیل اللہ، جو لوگوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اس کو اپنے اللہ کے حکم سے کسی ناگواری کے بغیر قبول کیا، ان کے برابر یہ لوگ ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، تم ان کو کتنا بھی بڑا سمجھو، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نزدیک تو وہ معتبر ہے جو نبی کی دعوت کے مطابق زندگی گزارے، نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے دم تو پیغمبروں کی محبت کا مکہ کے مشرکین بھی بھرتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین فرماتا۔ یہود کو بھی نبیوں سے محبت تھی، پھر بھی اللہ ان کو گمراہ فرما رہا ہے۔ نصارہ کو بھی نبیوں سے محبت تھی، پھر بھی اللہ رب العزت ان کو گمراہ فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ محبت تو کرتے تھے لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے، فرما برداری نہیں کرتے تھے۔ اس لیے محبت بھی وہی معتبر ہے جو ان کی تعلیم کے مطابق ہو، اور جو ان کی تعلیم کے مطابق نہ ہو اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ خواہشات کی پیروی ہے، نبی کا اتباع نہیں کہلاتا، وہ اپنی خواہشات کی پیروی ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا اس شخص کو آپ نے دیکھا جس نے اپنا معبود خواہش کو بنا لیا ہے؟ اس کو آپ کی دین دعوت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس کی خواہش میں جو آتا ہے، من جو کرتا ہے وہی کرنا چاہتا ہے، من جو چاہتا ہے اسی پہ چلنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک
امتی نہیں ہیں وہ اللہ کے نزدیک اپنی خواہشات کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں۔ وہ اپنے کو اللہ کا بندہ کہے لیکن اللہ اس کو اپنا بندہ نہیں کہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں۔ قیامت تک ان کے علاوہ کوئی ہادی نہیں، ان کے علاوہ کوئی ناجی نہیں۔ اللہ نے انہی کو ہمارے لیے بنا دیا ہے اسوہ حسنہ اور نمونہ کاملہ۔ جو بات وہ بتائیں اس پر چلنا، ان کے طریقے پر زندگی گزارنا، ان کی دعوت کو قبول کرنا۔ اب کوئی ہادی نہیں آئے گا، اب کوئی رہنما نہیں آئے گا، بس ایک ہی رہنما ہے، ایک ہی کی دین، ایک ہی کا دین اور اس کی دعوت ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے۔ اس لیے مسلمان خواہشات کی پیروی کے بجائے اس مبارک موقع پر کہ یہ مہینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، یہی مہینہ ہے جس میں آپ نے اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا ہے۔ اور عام تاریخوں کو سامنے رکھا جائے تو اسی مہینے کی 12 تاریخ کو آپ دنیا میں تشریف لائے، اسی مہینے کی 12 تاریخ کو دنیا سے پردہ فرما لیا۔ اس مہینے کو نسبت ہے آپ کے وجود سے، آپ کے پردہ پوشی سے، آپ کے تشریف لانے سے، آپ کے تشریف لے جانے سے، اس مہینے کو نسبت ہے۔ یہ مہینہ ہر سال ایک دفعہ لوٹ کر کے آتا ہے، تو اس لیے نہیں آتا کہ مسلمان کرسچنوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، یہودیوں کی طرح اپنے پیغمبروں کا جشن ولادت منا کر نبی کے دین کی کوئی پرواہ کیے بغیر گزر جائیں۔ یہ اس کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے آتا ہے کہ بے خبر دنیا میں، بے غافل دلوں میں ایک ہلچل پیدا کریں، ایک نسبت کی آنچ لگائی جائے، ایک تعلق پیدا کیا جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ ہمیں ہر مہینہ پلٹ کے آ کے یاد دہانی کراتا ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان رمضان کے بعد جب اگلے سال رمضان آتا ہے تو نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، نمازوں کی تیاری کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ پھر ایک سال کے بعد رمضان آتا ہے تو چاہے بیچ میں غافل رہے ہوں، پھر نئے سرے سے اس کے لیے اپنے کو تیار کر لیتے ہیں۔ مگر افسوس ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کے نبی کے ساتھ نسبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ ناچنا، کودنا، نقص و سرود کرنا، ہندوؤں کی طریقے سے رنگینیاں اور پھلواریاں کرنا یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ربیع الاول کا مہینہ آئے تو مسجد میں جائیں، خدا کے سامنے رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، نبی سے شرمندگی کا اظہار کریں۔ انہوں نے خون پسینہ ایک کر کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے، معصوم نوازوں کو بھوکا رکھ کر دین یہاں تک پہنچایا تھا، اور ہم اس دین سے خود کھلواڑ کر رہے ہیں۔ نہ حلال کی تمیز ہے، نہ حرام کی تمیز ہے۔ مسلمان دھڑلے سے سود لے رہے ہیں اور سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور مسلمان رشوتیں کھا رہے ہیں، مسلمان شراب پی رہے ہیں، مسلمان ڈرگس کے عادی ہو گئے ہیں، مسلمان نبی کی ہر تکلیف کا کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں اس مہینے میں تو ذرا خدا کے واسطے نبی کو یاد کر لو، شرماؤ، اپنی زندگی کو بدلو، گناہوں سے علیحدہ ہو جاؤ، طاعت والی زندگی کو اختیار کرو۔ آخر نبی کا ہم پر اتنا احسان بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی ولادت کے موقع سے غیروں کے نقالی کرنے کے بجائے ان کے وفاداروں کی اطاعت کریں جیسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس سے زیادہ افسوس ان پر ہے جو ان فضول، بیکار، بلکہ معصیت کے کاموں پر، فضول خرچیوں پر، جس پیسے سے کسی کا ایک حبے کا نفع نہیں ہے، ان اخراجات کو نبی کی محبت کا وسیلہ سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ یہ جتنی خرچیاں کرنے والے ہیں سب شیطانوں کے بھائی ہیں، اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی سے ان کا تعلق ہے جو نبی کی وفا کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو نبی کا دین مٹ رہا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بدعقیدہ ہو رہے ہیں، قادیانی بن رہے ہیں، یہ پیسہ لے جا کر عیسائی بننے والے مسلمانوں کو واپس اسلام میں لاؤ، نبی کا دل خوش ہو جائے گا، نبی کا جی خوش ہو جائے گا۔ کہاں مسلمان اپنے پیسے کو برباد کر رہا ہے؟ یہودی کی تو نقل کرے گا، عیسائی کی تو کرے گا، ہندوؤں کی تو کرے گا، سب کے جنم دنوں کی نقل ہوگی، لیکن کیا صحابہ کرام نے، ائمہ اعظام نے، علماء نے، صوفیاء نے، مشائخ نے، بزرگوں نے، اللہ والوں نے کسی بھی زمانے میں یہ فضول خرچیاں کی تھی؟
یا اس کے بجائے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی والے اعمال میں لگے تھے؟ یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا دھوکہ دیتی رہے گی اور مسلمانوں میں بھی کچھ منافق دھوکہ دیتے رہیں گے۔ ہمیں منافقوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے عقیدے کی، اپنے دین کے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ کو بہت ستا چکے، اب تو اٹھو، اپنے دین کی وفا کرنے اور ان کے دین کو زندہ کرنے کا فکر کرو۔ ان کی امت کی مظلوم بیٹیاں فسک رہی ہیں، جل رہی ہیں، ان کی فکر کرو۔ وہ ان کی راتیں کروٹیں بدلتی ہوئی گزر رہی ہیں، ان کا کوئی پسند کرنے والا اور نکاح کرنے والا نہیں ہے، اس کے لیے اٹھو، کھڑے ہو نبی کا دل خوش کرنے کے واسطے۔ کتنے بیوہ ہیں، کتنے یتیم ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس پیسے کا استعمال کرو۔ یہ سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، وہ سکھا رہے ہیں جن کو نبی کی معرفت بھی نہیں ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں، نبی کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، نبی کے ہم پر حقوق کیا ہیں، یہ بتانے والا کوئی نہیں۔ آج امت پر نبی کا حق کیا ہے؟ امت موجود ہے، امت پن ختم ہو گیا امت کے اندر سے۔ امت پناہ پیدا کیجئے، اللہ کے لیے فضولیات سے اپنی حفاظت کیجئے، بال بچوں کی حفاظت کیجئے، گھر میں صحیح بات بتائیے، گھر میں تعلیم کیجئے، اپنے بچوں کو حق بتائیے، حق کیا ہے، حق کیا ہے، اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، لوگ کہنے والے، دیکھیے کوئی مریض ہے، وہ مریض کبھی بھی اپنے آپریشن کو پسند نہیں کرتا، کہتے ہیں لوگ، کہنے دیجئے، برا تو لگتا ہے، لیکن علماء کا کام ہے کہ وہ حق کو حق بتائیں، باطل کو باطل بتائیں۔ 1400 سال کے بعد یہ دین زندہ ہے، اور آپ کو پتا ہے نبیوں کے کتنے دنوں کے بعد دین ختم ہو گیا، نبیوں کے 1 سال کے بعد دین ختم ہو گیا، 2 سال کے بعد دین ختم ہو گیا، 25 سال کے بعد دین ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی کا دین 1425 سال تک باقی ہے۔ کیسے باقی ہے؟ اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے باقی ہے۔ ہر مسلمان اس فریضے کو ادا کرے، غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے، اور جو باتیں ڈھونگ ہے وہ ڈھونگ ہیں، اور جو دل خوش کرنے کے صحیح طریقے ہیں وہ صحیح طریقے ہیں۔ اماں کو لے جا کے آپ ایک پھول کا گجرا پہنا دیں اور اس کے بعد ایک زبردست 2000 کی شال اڑا دیں اور سوئیاں چبوتے رہیں اور دل دکھاتے رہیں، اور وہ یہ کہے کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے ماں تیرے سے بہت محبت ہے مجھے، تبھی تو میں نے پھول پلائے ہیں نا، تبھی تو مجھے یہ تیرے سے چادر اڑائی ہے نا میں نے، اور تجھے میں 10,000 کی چپل پہناؤں گا اور 20,000 کا جوڑا لگاؤں گا اور تو سب کچھ کروں گا، مگر کہنا کبھی نہیں مانوں گا تیرا، چاہے تجھے کتنی بھی تکلیف ہو۔ یہی حالت اس وقت ہماری ہے، نبی کے نام پہ سب کچھ کریں گے، دل دکھا رہے ہیں، کیسے حرکتوں سے دل دکھا رہے ہیں نبی کا۔ ہمارا عقیدہ اہل السنت والجماعت کا 1500 برس سے یہی عقیدہ ہے، اچھی طرح سن لو۔ انبیاء اپنی پیغمبروں میں حیات ہیں، اور ہمارے نبی کو سب سے اعلیٰ درجے کی حیات حاصل ہے۔ امت کے ہر عمل سے دکھ ہوتا ہے اور امت کے اعمال سے خوشی ہوتی ہے نبی کو۔ آپ اچھے اعمال کر کے خوش کریں، آپ برے اعمال کر کے نبی کو دکھ نہ دیں۔ نبی کا دکھ دنیا میں ہمیں چین سے نہیں رہنے دے گا۔ آج اتنی مصیبتوں میں ہیں، نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ اگر ان سے بچنا چاہتے ہو تو صراط مستقیم پر چلو، اس سے بچنا چاہتے ہو عقیدے درست کرو، دین کی محنتیں کرو، مرتد ہونے والوں کی فکریں کرو۔ گاؤں کے گاؤں عیسائی بن رہے، گاؤں کے گاؤں قادیانی بن رہے ہیں، یہ کس کی امت ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ان کی پر کون محنت کرنے کے لیے تیار ہے؟ یا شہروں میں ناچ رنگ کر کے کیا نبی کو خوش کر سکتے ہیں؟ وہاں امت کا ایک ایک فرد نکلتا ہے تو نبی پہ کیا گزرتی ہے؟ اس کو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما دے، نبی کا سچا عشق نصیب فرما دے، ایسا عشق جو وفا پہ کھڑا کر دے ہم کو اور بے وفائی سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔